ہیگل کا فلسفہ ہے کہ ایک خاص مرحلے میں جا کے پھر وہ پوری عمارت گر جاتی ہے. جو ہیگل کا فلسفہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ پوری عمارت گرتی ہے اور پھر دوبارہ تعمیر ہوتی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہیگل کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک تھیسس کے مقابلے میں اینٹی تھیسس آتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس تھیسس اور اینٹی تھیسس کے درمیان ایک جو ہے مفاہمت پیدا ہوتی ہے اور ایک جو ہے سنتھیسس وجود میں آتا ہے. یہ سنتھیسس جو ہے وہ تھیسس سے ایک قدم آگے ہے. اچھا. اس کے بعد پھر یہ جو سنتھیسس ہے اٹ بیکمز اے تھیسس ان اٹ سیلف. اور یہ پھر اپنی کوک سے اپنے اینٹی تھیسس کو پھر جنم دیتا ہے. جی. اور پھر یہ نیا ایک سنتھیسس ہوتا ہے. اس طرح رفتہ رفتہ یہ قدم بڑھ رہا ہے. اس اعتبار سے آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے. جی. علامہ اقبال نے یہ لیکن یہ پھر اسی طرف جا رہا ہے نا. تھیسس اینٹی تھیسس سنتھیسس یہ بن نہیں رہا تو پھر الٹیمیٹلی تو دھڑام ہو رہا ہے نا سارا. پھر نیا کچھ نہیں ایسا ہے. یہ دور جو ہے یہ یقیناً انٹرم پیریڈ ہے اور بہت بڑی سزائیں ہمیں ملنی ہے. سب سے بڑھ کر عالم عرب کو سب سے بڑی سزا انہیں ملنی ہے. ویل للعرب من شر قد اقترب. حضور نے فرمایا عربوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے جو قریب آ چکی ہے وہ شر جو ہے. اور عربوں کا ایک گھر بھی نہیں بچے گا جس میں کہ فتنہ داخل نہ ہو جائے. یہ حضور کی حدیث ہے. یہ سارا ہم دیکھ رہے ہیں. جب لوگ جو ہے اونچی عمارتیں بنانے میں وہ لوگ جن کے پاس جوتے نہیں ہوتے تھے، وہ لوگ جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، یا تتاولون فی البنیان، اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. بابا وہ اسلام کہاں ہے جس کے حوالے سے اللہ نے تم پر رحمت کی تھی اور رحمت للعالمین کے ساتھ تمہارا تعلق جوڑا تھا. بہرحال یہ حالات بدلیں گے، آنا ہے. وہ جو اقبال نے کہا ابلیس کے شورا کا میں حوالہ دے رہا تھا، اس نے یہ کہا مجھے اشتراکیوں سے کوئی اندیشہ نہیں، جمہوریت سے کوئی خوف نہیں، فاشزم سے کوئی خوف نہیں ہے. اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے. اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں. وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو. لیکن پھر خود کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دل. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی. لیکن اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے. لیکن یہ خوف، یہ تھیسس اینٹی تھیسس ادھر بڑھ رہا ہے. رفتہ رفتہ اسلام کے سوا کوئی چارہ کار رہے گا ہی نہیں انسان کے پاس. آج جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ کیپٹلزم کا جو گلبلا پھٹا ہے اور اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے، ٹریلینز آف ڈالرز جو ہے وہ تو اس کا مقروض ہے آپ کا امریکہ کا بہادر جو ہے چائنا کا. یہ حال جو ہو رہا ہے تو آپ آگے سوال کیا ہے؟ نیکسٹ واٹ؟ وہ آنا تو ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنی وعدہ خلافیوں کی سزا پوری اللہ تعالیٰ دے رہا. وہ دینے کے بعد پانسا پلٹے گا، حالات تبدیل ہوں گے. اس کی پروفیسیز کلیئر موجود ہے حضور کی احادیث کے اندر. کتاب الفتن پڑھیے، کتاب الملاحم پڑھیے، کتاب اشراط الساعہ پڑھیے، کتاب علامات القیامہ پڑھیے. یہ تو لوگ پڑھتے نہیں ہیں. بہرحال ہونا تو ہے، آئے گا. یہ تو دین اللہ کا ہے، حق ہے. اور اس کی پروفیسی حضور نے کی ہوئی ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں خلافت علی منہاج نبوت کا نظام قائم ہوگا. اور یہ حضور کی بعثت کا وہ مقصد ہے جس کے تکمیل کے بغیر یہ دنیا ختم ہو نہیں سکتی. ہم جا رہے ہیں آرمگیڈون کی طرف جا رہے ہیں. ابھی درمیان میں گریٹر اسرائیل بن جائے گا. یہ گریٹر اسرائیل جو ہے عربوں کے لیے تو جو ہے بہت بڑی سزا. لیکن فوری طور پر جب پاکستان کی بات آپ نے کی تھی تو ہم بری طرح فیل ہوئے ہیں اور ہم اس میں یقیناً ناکام. اس میں سب کا حصہ ہے، مسلم لیگ اور دینی جماعتوں کا سب سے بڑا حصہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ معاشرے میں بستی میں کوئی اہل نظر بھی اہل ایمان بھی ہوتے ہیں، کوئی رزق حلال کماتے لوگ، کوئی بے بس لاچار مزدور، کوئی کلرکس، کوئی ڈاکٹرز، کوئی انجینئرز، کوئی یعنی وہ بھی تو موجود ہیں نا. تو وہ ان پہ کیا سزا، ان پہ کیوں سزا آ رہی ہے؟ دیکھیے انڈیویجول معاملہ جو ہے اس کے فیصلے آخرت میں ہونے ہیں. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردہ. میں اگر نیک ہوں میری آخرت درست ہو جائے گی. لیکن قوموں کا معاملہ یہ نہیں ہوتا. قوموں پر جب اجتماعی عذاب آتا ہے تو قرآن کہتا ہے واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ڈرو اس عذاب سے جب آئے گا تو اس میں گنہگاروں اور مجرموں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا. وہ جو ہمارے اب پرانا محاورہ ہے گیہوں کے ساتھ گھن کا پس جانا، وہ جب عوامی آتی ہے سزا ان میں صرف وہ بچا لیے جاتے ہیں جن کا وعدہ کیا گیا سورہ اعراف کے اندر، جو اس کے خلاف جد و جہد کرتے رہے اپنی آخری حد تک، اپنی توانائیاں لگا دیں اس کام کے اندر کے لوگ بدلے. لوگ نہ سنے تو سنے لیکن وہ لگے رہے، وہ بچیں گے صرف.
باقی سب کے اوپر عذاب عمومی آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب جو لا تعلق ہو جاتے ہیں، جو کہتے ہیں نا بھائی ہم تو سیاست میں ہی نہیں ہیں، ہم تو جو مرضی ملک میں ہو رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ وہ ان کے بارے میں قرآن کا فیصلہ نہیں ہے، مجرموں کے ساتھی ہے۔ وہ تو سیدھی سی بات ہے جو بش نے کہا تھا، یہ صرف بائبل کی عبارت ہے جو اس نے استعمال کی تھی، یو آر ود اس اور اگینسٹ اس۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے کہ یو آر ود می اور اگینسٹ می، آئدر یو آر حزب اللہ، اگر حزب اللہ میں نہیں ہو، اللہ کے دین کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے ہو، تو حزب شیطان میں ہو، جس نو گرے ایریا ان بٹوین، یا حزب اللہ میں ہو اور یا حزب شیطان میں ہو۔ تو جو لوگ خاموش ہیں، جو ریکنسائل کیے ہوئے ہیں، جو اس نظام کے وفادار ہیں، جو اس نظام کے تحت گلچھرے اٹھا رہے ہیں، جو اس نظام کے تحت جو ہے عیاشیاں کر رہے ہیں، چاہے انہوں نے خود کوئی جرم نہ کیا ہو، لیکن وہ خود اپنی جگہ پر بہت بڑے بھاری مجرم ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یعنی خاموشی بھی جرم ہوتی ہے ایک بالکل جرم ہے، وہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ یہ کہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، کوئی سنے نہ سنے، کرتا رہے، اپنی امکانی حد تک جو ہے وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرے، وہ انڈیویجولی بچا لیا جائے گا۔ باقی لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ آخرت میں جو زیادہ بد کردار نہیں ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ وہاں بچا لے گا۔ باقی دنیا کے عذاب کے اندر تو صاف صاف لپیٹ میں آتے ہیں۔ یہ جو یہودیوں کے قبیلے کا واقعہ آتا ہے سورہ اعراف میں، اصحاب السبت کا معاملہ، اس میں یہی واقعہ بیان کیا گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک اور اس معاشرے میں چیز آئی سامنے یہ حالیہ سالوں میں ہی کہ لوٹ مار کرو، جو مرضی کرنا ہے، جو مرضی جرم کرو، اور وہ جو یہ بات میں نے پہلے بھی نشست میں کی تھی کہ یہ بچوں کو ہم کہتے تھے کہ سچ بولو، جھوٹ نہیں بولو، سزا ملے گی، چوری مت کرو، اب یہ ہو گیا ہے کہ جتنا زیادہ کرو گے اتنا بڑا ہوتا۔ یہ ایک بالکل نیا فلسفہ سامنے آ گیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ تو جو آپ کی ویلیوز ہے بدل گئی ہیں، سارا معاملہ جو ہے پورا کا پورا جسم جل سڑ گیا ہے۔ یہ تو جو ہم کہا کرتے ہیں کہ گینگرین ہے، اس گینگرین کا معاملہ تو یہ کہ بڑھتے بڑھتے وہ چاہے صرف ایک بگ ٹو سے شروع ہوا ہو پراپتان کی، اگر اسے کاٹا نہ جائے تو گینگرین تو پورے جسم کو لیتا ہے۔ تو یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت وہ معاملہ ہے کہ بہت بڑی سرجری چاہیے کوئی، یہ اب چھوٹے موٹی وہ اینٹی بایوٹک سے کام نہیں چلے گا؟ نہیں، بہت بڑی سرجری۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، انشاءاللہ آئندہ آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ پاکستان آج کہاں کھڑا ہے، معاشرہ کہاں ہے؟ علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ علامہ اقبال اگر آج زندہ ہوتے تو کیا سوچتے، کیا کرتے؟ ایک وقفے کے بعد فرزند علامہ اقبال اور ہمارے دور کے ایک بہت ممتاز فلاسفر جسٹس ریٹائرڈ ڈاکٹر جاوید اقبال۔ ڈاکٹر صاحب یہ بیان کیجئے گا کہ علامہ اقبال نے، آپ کے والد نے پاکستان کا خواب دیکھا، اس کے بعد عملی جامہ پہنایا گیا، بے شمار قربانیاں، نظریات، جدوجہد، ایک طویل سفر، یہ 62-63 سال کا۔ اب آج ہم جہاں پہنچے ہیں، جہاں ہم آج کھڑے ہیں، ہمارے حکمراں، ہمارے ادارے، جو معاشرہ ہے، کہ یہ خواب دیکھا تھا؟ نہیں، یہ ایسا خواب تو بالکل نہیں دیکھا تھا، یہ تو کابوس بن گیا۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک میری تحقیق کا تعلق ہے، یہ جو پاکستان کا وجود میں آنا ہے، یہ ایک اجتہادی قسم کی سوچ ہے، یہ اس کا تقلید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ تقلیدی اسلام کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا، اس حقیقت کو ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے جو تحریکیں چلی اور وہ ناکام ہوئی، اور ناکام اس لیے ہوئی کیونکہ وہ تقلید کے کانسیپٹ میں اسلام کو سوچتے تھے۔ دیٹ از ٹو سے کہ پہلے جو ناکام ہوئی تحریک وہ تھی وہابی تحریک۔